ڈارک ویب یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک ایسی دنیا کا تصور ابھرتا ہے جو رازوں، اسراروں اور خوفناک کہانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام انٹرنیٹ کی روشنی نہیں پہنچتی، ایک ایسی دنیا جہاں پر چیزیں خفیہ ہیں اور ہر کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ آپ نے ڈارک ویب کے بارے میں کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا، ریڈ رومز کی کہانیاں جہاں مبینہ طور پر لوگوں کو لائیو اسٹریم پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ سب سن کر لوگوں کے دل میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا ہوتی ہے، ایک عجیب سا خوف اور تجسس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے؟ کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض افسانے؟ آئیے اس پراسرار دنیا میں جھانکتے ہیں اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریڈ رومز کے بارے میں آپ نے شاید سنا ہوگا، یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو لائیو اسٹریم پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لوگ اسے پیسے کے عوض دیکھتے ہیں۔ ایسی کہانیاں سن کر خون جم جاتا ہے۔ ریڈ رومز کے بارے میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی ہیں، ثبوت کی بات آتی ہے تو کوئی پختہ ثبوت سامنے نہیں آتا، نہ کوئی ویڈیو، نہ کوئی ویب سائٹ، نہ کوئی ایسی چیز جو یہ ثابت کرے کہ ریڈ رومز واقعی میں وجود رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ سب محض ایک ڈرامہ ہے، ایک افسانہ جو لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ بہت ممکن ہے کہ ریڈ رومز صرف ایک مت ہوں، ایک ایسی کہانی جو ڈارک ویب کو اور زیادہ خوفناک بناتی ہے۔ اور اگر ہم سلک روڈ کی بات کریں تو یہ ایک ایسی ڈارک ویب سائٹ تھی جو واقعی وجود رکھتی تھی۔ سلک روڈ ایک آن لائن مارکیٹ پلیس تھا جہاں غیر قانونی اشیاء جیسے کہ منشیات اور ہتھیار خرید و فروخت کیے جاتے تھے۔ اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ سلک روڈ کو 2013 میں لا انفورسمنٹ نے بند کر دیا تھا اور اس کے بانی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی کہانی نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ سلک روڈ نے ثابت کیا کہ ڈارک ویب صرف افسانے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جہاں غیر قانونی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ڈارک ویب کی سب سے سنسنی خیز اور خوفناک کہانیوں میں سے ایک ہے بیسا مافیا کی کہانی۔ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈارک ویب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بیسا مافیا ایک ایسی ویب سائٹ تھی جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ ہٹ مین یعنی کرائے کے قاتل مہیا کرتی ہے، جہاں کوئی بھی پیسے دے کر کسی کو بھی قتل کروا سکتا تھا۔ یہ ویب سائٹ ڈارک ویب پر کافی مشہور ہوئی اور اس کی وجہ تھی اس کی اگریسو مارکیٹنگ۔ کیا یہ واقعی اتنی خطرناک تھی جتنا کہا جاتا تھا، یا یہ سب ایک بہت بڑا اسکیم تھا؟ آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں اور حقیقت جانتے ہیں۔ فروری 2016 میں ایک بلاگ پوسٹ سامنے آئی جس نے بیسا مافیا کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ اس پوسٹ میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس کے بعد کئی اور بلاگ پوسٹ سامنے آئی، سبھی بیسا مافیا کے خلاف تھیں، لیکن جلدی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ سب ایک مارکیٹنگ سٹنٹ تھا۔ جی ہاں، یہ ساری پوسٹ دراصل بیسا مافیا کو مشہور کرنے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ بیسا مافیا کے مالک جس کا نام یورا تھا، انہوں نے سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس بنائے، ریڈٹ پر پیجز بنائے اور یہ باور کروایا کہ بیسا مافیا ایک اصل ویب سائٹ ہے جو ہٹ مین کی خدمات دیتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ انہوں نے بیسا مافیا کے ذریعے اپنے دشمنوں کی کاریں جلائی ہیں یا دیگر جرائم کروائے ہیں۔ کچھ ریویوز میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بیسا مافیا نے ان کے دشمنوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا حقیقت پسندانہ لگتا تھا کہ لوگ واقعی یقین کرنے لگے۔ بیسا مافیا کی سائٹ کو دیگر ہٹ مین ویب سائٹ سے مختلف بنانے کے لیے بہت محنت کی گئی تھی۔ اس کا ڈیزائن، اس کا انٹرفیس سب کچھ پروفیشنل تھا۔ کئی لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ویب سائٹ واقعی ہٹ مین ہائر کرتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس سارے کھیل میں ایک شخص نے بیسا مافیا کو چیلنج کیا۔ اس کا نام تھا کرس میٹریو، ایک سائبر کرائم ریسرچر۔ کرس نے بیسا مافیا پر گہری تحقیق کی اور ایک بلاگ پوسٹ لکھی جس میں اس نے بتایا کہ یہ ویب سائٹ ایک دھوکہ ہے۔ کرس نے یہ بھی بتایا کہ بیسا مافیا کے سارے ریویوز اور ریڈٹ پوسٹس جعلی ہیں جو نئے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیے گئے ہیں۔ کرس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بیسا مافیا بٹ کوئنز ٹرانزیکشنز کو ٹریس ہونے سے بچانے کے لیے ٹمبلنگ کا استعمال کرتی ہے، جو کہ ایک اہم ٹیکنیک ہے ڈارک ویب پر گمنام رہنے کے لیے۔ کرس کی اس پوسٹ کے بعد بیسا مافیا کے ایڈمن یعنی یورا نے کرس کو ایک ای میل کیا۔ یورا نے دعویٰ کیا کہ بیسا مافیا ایک اصل مارکیٹ پلیس ہے جو رجسٹرڈ گینگ ممبرز کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یورا نے کرس کو پیسے کی پیشکش کی کہ وہ بیسا مافیا کے لیے اچھے ریویوز لکھے، یہاں تک کہ یورا نے کرس سے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی دشمن ہے جسے وہ مارنا چاہتا ہے یا ٹھیک کروانا چاہتا ہے، لیکن کرس نے یہ سب پیشکش مسترد کر دی۔ جب یورا کی پیشکشیں ناکام ہوئیں تو اس نے کرس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ یورا نے کہا کہ اگر تم نے بیسا مافیا کو جعلی کہا تو وہ اسے بدنام کر دے گا اور الزام لگائے گا کہ کرس ایک انڈر کور کوپ ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی دوران اپریل 2016 میں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں کار کو آگ لگائی گئی تھی۔ یہ ویڈیو کرس اور دیگر لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کی گئی تھی جو بیسا مافیا کو جعلی کہتے تھے۔ یہ ایک اصلی جرم تھا۔ یہ کیلیفورنیا کے ووڈ لینڈ ہلز میں ہوا تھا۔ اس ویڈیو نے کرس کو اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ کرس نے پولیس سے رابطہ کیا لیکن پولیس نے کہا کہ یہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اس کے بعد کرس نے خود بیسا مافیا کی ویب سائٹ کو ہیک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ کرس کامیاب ہوتا ایک اور ہیکر کا نام BRPSD نے بیسا مافیا کی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا۔ BRPSD نے ویب سائٹ سے تمام ڈیٹا نکال کر انٹرنیٹ پر لیک کر دیا تھا۔ اس فائل ڈمپ میں یورا اور اس کے کلائنٹس کے درمیان ہونے والی 2682 چیٹس شامل تھیں۔ اس کے علاوہ 38 ہٹ آرڈرز تھے جن میں وکٹمز کی تصاویریں، فون نمبرز، ایڈریسز شامل تھے۔ اس فائل ڈمپ سے پتہ چلا کہ بیسا مافیا نے 2 ماہ میں $60,000 کے بٹ کوئنز ٹرانزیکشنز کی تھی۔ لیک ہونے والی چیٹس میں یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ کس قدر خوفناک ارادوں کے ساتھ بیسا مافیا سے رابطہ کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ترکی کے شخص نے اپنی سابقہ پارٹنر کو تشدد کر کے واپس لانے کی درخواست کی تھی۔ ایک اور شخص نے اپنی بیوی کے بوائے فرینڈ کو قتل کرنے اور اس کے اعضاء فروخت کرنے کی بات کی۔ کچھ کلائنٹس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا قتل کو حادثے کی شکل دی جا سکتی ہے، جیسے کہ سائیکلنگ ایکسیڈنٹ یا
हिट एंड रन। एक क्लाइंट ने तो ये भी पूछा कि क्या बैसा माफिया उसकी यूनिवर्सिटी ग्रेड्स तब्दील कर सकता है। ये चैट्स पढ़कर अंदाजा हो सकता है कि लोग अपनी नफरत और गुस्से में कहां तक जा सकते हैं। आखिर में एक और हैकर जिसका नाम जज जोडी था, उसने बैसा माफिया की वेबसाइट पर फाइनल हैक किया। क्रिस और जज जोडी ने मिलकर वेबसाइट पर एक पेज पोस्ट किया जिसमें ऐलान किया गया कि बैसा माफिया एक स्कैम है और इसे बंद कर दिया गया है। इसके बाद बैसा माफिया की वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। बैसा माफिया के फाइनल डंप से एक नाम सामने आया, डॉग डे गॉड। ये शख्स बैसा माफिया के जरिए हिट प्लान कर रहा था। फरवरी 2016 में डॉग डे गॉड ने बैसा माफिया से राब्ता किया। $55,000 की एवज एक हिट की दरख्वास्त की। उसने अपने विक्टिम का नाम एमी बताया जो कि इसकी बीवी थी। उसने एमी की तफसीलात दी, उसकी कार का रंग, उसका वजन और ये भी पूछा क्या कत्ल को हादसे की शक्ल दी जा सकती है। यूरो ने उसे बताया कि वो बिटकॉइन के जरिए पैसे भेज सकता है और उसे शहर से बाहर रहना होगा ताकि उस पर कोई शक न हो। यूरो ने यह भी मशवरा दिया कि वो एक गेमिंग सर्वर खरीदने का बहाना बना सकता है ताकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन मशकूक न लगे। डॉग डे गॉड ने 15.5 बिटकॉइंस बेचे जो तकरीबन उस वक्त $3,000 बनते थे। लेकिन जब हिट नहीं हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगे। यूरो ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मजीद पैसे ना भेजे तो वो पुलिस को बता देगा। इस सारी गुफ्तगू से पता चला कि डॉग डे गॉड दरअसल एमी का शौहर स्टीवन था। नवंबर 2016 में एमी का कत्ल हो गया। एक 911 कॉल से पता चला कि उसे गोली मार दी गई है। तफ्तीश से मालूम हुआ कि स्टीवन ही डॉग डे गॉड था। उसने अपनी बीवी को मारने की मंसूबाबंदी की थी ताकि इसकी लाइफ इंश्योरेंस के $1 मिलियन हासिल कर सके। स्टीवन ने एमी पर धोखाधड़ी के इल्जाम भी लगाए थे जबकि हकीकत में खुद धोखा दे रहा था। उसने एमी के कत्ल को एक हादसे की शक्ल देने के लिए डार्क वेब से एक एनेस्थेटिक भी खरीदा था। तफ्तीश के दौरान एमी के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरों से ये अहम सबूत मिले थे। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं थी। बैसा माफिया पर 38 ऐसे हिट ऑर्डर्स थे जिससे जाहिर होता है कि लोग किस कदर खतरनाक इरादों के साथ डार्क वेब को इस्तेमाल कर रहे थे। बैसा माफिया के बंद होने के बाद भी ऐसी कई वेबसाइट सामने आई जो हिटमैन की खिदमत देने का दावा करती थी। कुछ स्कैम थी और कुछ असल में भी वजूद रखती थी, लेकिन इनकी हकीकत को जानना बहुत मुश्किल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि डार्क वेब सिर्फ कहानी और सनसनी का मुकाम नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जहाँ लोग अपने खौफनाक इरादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार जब आप डार्क वेब के बारे में सुने तो याद रखें कि इसकी हर कहानी के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।